الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل تکریم معزز سامعین کرام، کل کی آیت میں بھی امت کے 3 فریضوں کا ذکر کیا کہ 3 فریضے ادا کرو اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج فرمایا ان 3 فریضوں پہ کاربند رہ کر قرآن و حدیث کو مضبوط تھامو، آپس میں تفرقہ بازی اختلاف نہ کرو، اور کرو گے تو ایسے طبقے کو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ پھر آخرت کے 2 حال کا ذکر کیا کہ جو لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر جائیں گے، قیامت کے دن ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، ظلمت کفر کی نحوست ان کے چہروں پر چھائی ہوگی۔ اور جو لوگ قرآن و حدیث کے ساتھ جڑے ہوئے اس پہ عمل کرتے رہیں گے، قرآن کا ایمان کا نور ان کے چہروں پہ ہوگا، چمکتے ہوئے آئیں گے۔ اور فرمایا یہ سفید چمکنے والے چہرے اللہ کی رحمت جنت میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے۔ اللہ سب کو نصیب کرے۔ اور قرآن و حدیث چھوڑ کر ظلمت والے سخت ترین آگ کالی سیاہ میں ہوں گے۔ آخر میں فرمایا یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر آپ کو حق کے واضح کرنے کے لیے سنائیں، باقی اللہ کے ہاں کسی چیز کا ظلم نہیں، چھوٹی نیکی کا بھی بدلہ بڑی نیکی کا بھی ہوگا۔ دنیا میں بھی بادشاہی اس کی غرور چھوڑو، آخرت میں بھی اللہ کے پاس جانا ہے، اس کی فکر کرو۔ یہ دنیا ویسے میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ اسی کا ہے، آخرت میں بھی اسی کے پاس۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جنہوں نے دین میں تفرقے کیے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کر دیا تھا،
من بعد ما بعد اس کے کہ جاءہم ان کے پاس آ گئی تھیں البینات واضح دلائل ان کی کتابوں کے. انہوں نے پھر اختلاف کیا اغراض کے پیچھے، مفاد کے پیچھے. وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے ہے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب. دین چھوڑ کر غرض کے پیچھے، دنیا کے پیچھے جاتے ہوں. اور فرمایا یوم اس دن کو یاد کرو، ڈرو، تب یضوں سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، وجوہن بہت سارے چہرے، وَتَسْوَدُّ اور کالے سیاہ ہوں گے، وجوہن بہت سارے چہرے. آگے پھر اس کی تفصیل ذکر کر کے فرمائی فَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ اسودت کے کالے سیاہ ہوں، وجوہہم ان کے چہرے، ان کو کہا جائے گا اکفرتم کیا تم نے کفر کیا تھا؟ اوہ تم نے کفر کیا بعد ایمانکم اپنی ایمان لانے کے بعد. قرآن کے اوپر ایمان لایا، حدیث پر ایمان لایا، پھر کو چھوڑ کر ادھر ادھر چلے گئے تھے. فذوقوا العذاب پھر چکھو عذاب کا مزہ، بما بسبب ان کرتوتوں کے کنتم تکفرون جو تم دنیا میں کفر کرتے تھے، اللہ کے احکام کا، اللہ کی نبی کے فرمان کا. نمبر 2 وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ ابیضت اور وہ لوگ جو روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، چمکیں گے، وجوہہم ان کے چہرے، ففی رحمت اللہ پھر وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اور یہ بھی رحمت کیسی 2-4 دن کی فرمایا نا ہم وہ لوگ فیہا اس رحمت میں ہوں گے خالدون ہمیشہ ہمیشہ. اللہ سب کو نصیب فرمائے. دل کا یہ ہے آیات اللہ اللہ کی آیتیں، نتلو ہم تلاوت کرتے ہاں ان کو علیکا آپ کے اوپر بالحق حق کے ساتھ، حق کے اظہار کے ساتھ. وَمَا اللَّهُ اور اللہ نہیں ہے یرید چاہتا ظلماً ظلم ذرا برابر بھی، للعالمین جہان والوں کے لیے. وہ تو ظلم نہیں چاہتا، ظلم کرنے والے ظلم اپنے اوپر کرتے ہیں. وَلِلَّهِ آخر میں فرمایا سب کچھ اللہ کو میں چھوڑ، وَلِلَّهِ اللہ ہی کی ملک میں ہے ما وہ بھی فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما اور وہ کچھ بھی فی الارض جو زمین میں ہے، سب اللہ کا ملک. وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجع لوٹائے جائیں گے الامور سارے معاملات، سارے معاملات والے بندے بھی اللہ ہی کے پاس ہوں گے، حساب کتاب وہیں پر ہوگا. کل آپ کے سامنے بات تفصیل سے گزری تھی کہ اللہ نے اس امت کے لیے 3 چیزوں کے فریضے عائد کیے کہ 3 کام کرو. سارے نہیں کر سکتے ہو تو کچھ افراد، کچھ جماعت یہ کام کریں. اور اس میں فرما دیا تھا کہ یدعون الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دو. اور خیر کی دعوت کیا ہے؟ قرآن کی دعوت ہے کہ قرآن کی اتباع کرو لوگو، قرآن کو پڑھو، سمجھو، اس کی عمل کرو، اتباع کرو. نمبر 2 سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اس کی دعوت دو. 2 چیزوں کی فرمائے دعوت ہے، قرآن کی، سنت رسول کی. اور نمبر 2 فرما دیا پھر قرآن و حدیث کے ذریعے سے بھلائی کا حکم کرو، برائی سے لوگوں کو روکو. نتیجہ تم کامیاب ہو، تم بھی کامیاب، لوگ بھی کامیاب، اللہ کے عذاب سے بچ گئے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. تو پھر یدعون الی الخیر، قرآن و حدیث کی طرف لوگوں کو دعوت دو. تو قرآن و حدیث کی طرف دعوت دو تو سارے دعوت دینے والا بھی قرآن و حدیث کا پابند، جن کو دعوت دی جاتی وہ بھی اس کے پابند ہیں. جو قرآن کہہ چکا مانیں گے، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکی یہ مانیں گے.
پھر مانیں گے دعوت دو، دینے والا بھی پابند، جس کو دعوت دی وہ بھی پابند۔ تو جی اپنی مرضی چھوڑ، اپنی غرض چھوڑ، اپنا مفاد چھوڑ، دنیا کی لالچ چھوڑ، پھر قرآن کا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطیع بن جا۔ اختلاف ختم۔ فروعی اختلاف میں نے کل بتایا وہ کوئی بات نہیں ہے، اصول میں اختلاف ختم۔ فروعی اختلاف ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو شریعت نے اس میں بہت ساری جگہوں میں گنجائش رکھی ہے۔ اس کی سادہ سی مثال بھی دے دوں، سفر میں جا رہے ہیں، شریعت نے کہہ دیا روزہ رکھ سکتے ہو رکھو، افطار کر سکتے ہو تو نہیں رکھ سکتے افطار کرو، سفر ہے۔ اب گنجائش دے دی، ایک طبقہ اسی جماعت میں ہے وہ روزے رکھتا ہے، دوسرا روزہ کھا رہا ہے، لڑائی ہے؟ کوئی لڑائی نہیں۔ اب روزہ رکھنے والا کہے تم بے ایمان ہو، کھاتے ہو، یا وہ کہیں گے بھائی ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے، یا اجازت والے کھا رہے ہیں اور جو روزہ رکھتا کہتا تم فلانے ہو، تم روزہ رکھتے ہو، شریعت نے اجازت دی۔ او بھائی شریعت نے اجازت دے دی لیکن طاقت کے اوپر دیے، جیسے تمہاری طاقت اس کے مطابق کرو۔ اور یہ جواز ہے، روزہ رکھ کر بھی نیک اور افطار کر کے بھی نیکی۔ افطار کرنے والا بھی اللہ کا حکم مان رہا ہے، روزہ رکھنے والا بھی اللہ کا حکم مان رہا ہے۔ شریعت نے گنجائش دی ہے، ایسی گنجائش کے اندر جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، آنا کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں نے سادہ سی مثال دی ہے اور فرض روزے کے اعتبار سے دی ہے۔ اور تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی کچھ ہیں، ان کو لوگ کبھی کبھی اچھال دیتے ہیں، وہ میں نے کل بتا دیا۔ یہ فروع اختلاف ہے، احناف ہیں، شوافے ہیں، مالکیہ ہیں، حنبلیہ ہے، یہ چار بڑے مسلک پوری دنیا کے اوپر نافذ ہیں، چاروں برحق، چاروں عظمت والے، چاروں امام بڑے رتبے والے۔ اللہ ہم سب کو ان کا غلام اور مطیع بنائے۔ لیکن بہرحال کوئی امام ابو حنیفہ کی اتباع میں چلتا ہے، تھوڑے فروع مسئلے میں ان کی ترتیب الگ، کوئی شافعی رحمہ اللہ کے پیچھے چلتا ہے، کوئی بات نہیں، اور کوئی امام مالک کے پیچھے چلتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، سب کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اصول سب کے ایک ہیں، اصول میں ان کا اختلاف نہیں ہے۔ فروعی مسئلے میں وہ بھی تحقیق کی تلاش میں اختلاف ہوا، میرا لفظ سمجھنا، تحقیق کی تلاش میں قرآن و حدیث کے ٹکراؤ میں تحقیق میں گئے، تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، ایک کی تحقیق ادھر گئی، دوسری کی تحقیق ادھر گئی ہے، تحقیق کی تلاش میں تھوڑا سا فروعی اختلاف ہے، یہ کوئی بڑی جنگ نہیں ہے، یہ سارے ایک ہیں۔ اللہ سب کا ادب احترام نصیب فرمائے۔ یہ جو ناعاقبت اندیش چھوٹے علم والے ناسمجھ جھگڑتے ہیں، یہ فضول لوگ ہیں، اللہ اس چکر سے بچائے ہم سب کو۔ تو اصول میں سارے ایک ہیں، سارے قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اور قرآن و حدیث ہی سے تحقیق حال کے طور پر استنباط اور اجتہاد کرتے ہیں۔ یہ اچھے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو ایک مقام دیا ہے۔ تو فرمایا قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ وہ مسلمانوں تمہارے پاس قرآن و حدیث کی خیر ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کے پاس بینات واضح دلائل تورات اور انجیل میں آئے لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف اور تفرقہ بازی کر دی تھی، مفاد کے پیچھے، غرض کے پیچھے، دولت کے پیچھے آپس میں تفرقہ بازی ہو گئی ہے۔ فرمایا تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ۔ کیا کس کی طرح؟ یہود و نصارہ کی طرح، کہ مفاد کی وجہ سے ایک دوسرے کے مخالف۔ عیسائیت ہمارے اسلام کے مقابلے میں ایک ہے لیکن آپس میں ان کے اختلاف ہیں۔ یہودیت ہمارے مقابلے میں ایک ہے لیکن آپس میں ایک دوسرے کو کفر اسلام کی جنگ میں ہیں، ایک وہ کہتا وہ کافر، دوسرا کہتا وہ کافر۔ عیسائیت میں بھی ہیں، کیتھولک کہتے ہیں باقی سارے عیسائی پکے ہم عیسائی ہیں، سچے صادق ہم ہیں، دوسرے کہتے ہیں نا جی یہ انتہا پسند ہے، ہم ٹھیک ہیں، الی آخری ان کے بڑے گروپ ہیں آپس میں۔
بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ یہود و نصارہ کے اختلاف کی بنیاد پر 72 فرقے ہوئے ہیں۔ ترمذی کی روایت میں ہے، دیگر روایتوں میں بھی ہے، لیکن ترمذی میں ذرا تفصیل ہے۔ نبی نے فرمایا سابقہ امتوں کی طرح اختلاف کر کے ایسے نہ کر دینا، اور فرمایا یاد رکھو جب قرآن و حدیث کو چھوڑ کر تم جاؤ گے دنیا کے پیچھے تو سابقہ قوموں کی طرح تمہارے بھی اختلاف ہو جائیں گے، تمہارے بھی فرقے ہو جائیں گے، اپنے مفاد کے پیچھے جاؤ گے، اپنی اپنی مفاد، اپنی اپنی غرض، اپنا اپنا نظریہ، اپنی اپنی سوچ، تو پھر خراب ہو جاؤ گے، بلکہ فرمایا تم ان سے بھی بدتر ہو جاؤ گے، ان کے 72 فرقے تمہارے 73 ہوں گے، ایک قدم آگے۔ اور یہ پھٹکار ہوگی کہ ان کے پاس تورات ہے اس کو چھوڑا، انجیل کو چھوڑا تو 72 تک گئے، تم عظمت والی کتاب قرآن کو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑو گے، تم ایک قدم آگے 73 میں چلے جاؤ گے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ فمن ناجی منہا، اس سے نجات دینے والا کون ہوگا؟ فرمایا 73 میں سے ایک طبقہ نجات والا ہوگا، باقی 72 جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ نجات دینے والا کون سا، نجات پانے والا کون سا ہوگا؟ آگے بہت مختصر جملہ فرمایا، لیکن کمال کا بات وہیں پر آئی ہے۔ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ طبقہ نجات پائے گا جو ما انا علیہ، جو طبقہ میرے طریقے پر ہوگا، تو نبی کے طریقے پر، نبی کی حدیث ہے، نبی کی سنت ہے، وہ اصحابی، اور میرے شاگرد صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا۔ بات وہیں پر گئی ہے، نبی کس پر ہے؟ قرآن پر۔ نبی بولتا ہے تو قرآن کی تشریح حدیث ہے، نبی عمل کر کے دکھاتا ہے، صحابہ کرام اس کو عمل میں لاتے ہیں، وہ تو حدیث قرآن کی تشریح ہے۔ تو گویا کہ جو قرآن و حدیث پر پورا اترے گا، قرآن پر اترے، میرے طریقے، میرے صحابہ کے طریقے پر اترے گا، یہ کامیاب طبقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور اس وقت اس قسم کے بے شمار گروپ ہیں، بلکہ صحابہ کے طریقے کے اوپر رہنے کے بجائے صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں، اور کہتے ہیں ہم برحق ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کے اعتبار سے برحق کہاں ہیں؟ اور یہ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا، یہ چاروں ائمہ ما انا علیہ و اصحابی کے اوپر ہیں، اس کو چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں بھی اس پر کاربند رہنے کی۔ تو قرآن جو کہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہے، اور نمبر 2 محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان جو کہیں یہ دین ہے۔ میں جو کہوں وہ دین نہیں ہے، کوئی اور جو کہے وہ دین نہیں ہے۔ دین اللہ کے قرآن کا نام ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو قرآن کی تشریح اس کا نام ہے، اور پھر نبی نے جن کے سامنے تشریح کی، جنہوں نے عمل کر کے دکھایا، وہ نبی کے شاگرد ہیں، جن کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا، نبی نے سرٹیفکیٹ دیا حق ہونے کا، پھر وہ لوگ ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کا مطیع بنائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میرے ایک دین کے درخشندہ ستارے ہیں، اصحابی کا نجوم، فَبِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی بھی ستارے کو تھام لو، اس کی روشنی میں چلو، ہدایت پالو گے۔ یہ آسمان ہدایت کے آسمان کے یہ ستارے ہیں، ایک اس آسمان کے ستارے ہیں، ایک ہدایت والا آسمان ہے، اس کے ستارے صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر، عظمت والے۔ فرمایا یہود و نصارہ کی طرح کام نہ کرنا، اختلاف شروع کر دو۔ انہوں نے بھی یہ کام کیا تھا، مفاد کی وجہ سے گروپ ہی گروپ، ایک دوسرے کو برداشت ہی بھی نہ کرو۔ فروع میں تھوڑا بہت ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اصول کا اختلاف سب کا، ہمارے اہل سنت ان طبقات کا نہیں ہے الحمدللہ، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو فرمایا اختلاف نہ کرو، اختلاف کرو گے تو جو طبقہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر مفاد پرستی میں، غرض پرستی میں، دولت پرستی میں، عہدہ پرستی میں جائے گا، فرمایا اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔
اپنے مفاد کے لیے اپنے عہدے کے لیے کیا کرتے ہو؟ خدا کا بندہ قرآن و حدیث کو نہ چھوڑو۔ اور پھر اسی طبقے کو آگے دو نتیجے بتائے حشر کے کہ جو قرآن اور حدیث کی اتباع میں چلتا ہے، صحابہ کرام کی اتباع میں چلتا ہے، قیامت کے دن اس کے چہرے سفید ہوں گے، اور جو ان کو چھوڑتا ہے وہ ظلمت میں جاتا ہے، ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اس کو فرمایا یوم تبیض وجوہ، اس دن کو قیامت کو یاد کرو جس دن تبیض وجوہ، بہت سارے چہرے روشن سفید چمکنے والے، وتسود وجوہ، اور بہت سارے چہرے کالے سیاہ۔ یہاں قرآن نے تبیض تسود کہا، دوسری جگہ اللہ اکبر قرآن نے انداز بدلا ہے، بات وہی ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سارے چہرے اس دن کھل کھلاتے ہوئے تر و تازہ خوشحالی کا منظر پیش کریں گے، چمکتے ہوئے، جیسے خوشی کے طور پر بندی کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ الی ربہا ناظرہ، اور ماشاءاللہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اور کہیں یہ کہہ دیا اور کہیں یہ کہہ دیا ووجوہ یومئذ باسرہ، بعض چہرے ایسے ہوں گے جو کالے سیاہ مایوسی میں کھلے ہوئے ہوں گے۔ کہیں کہہ دیا ہے علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، بہت سارے چہروں کے اوپر غبار ہوگی، کالی سیاہی چھائی ہوگی۔ اور لیکن وجوہ یومئذ مسفرہ، بعض چہرے روشن مسفر، ضاحکۃ، ہنس رہے ہوں گے، مستبشرہ، خوشیاں لے رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے۔ الفاظ بدلیں، بات ہے کہ تو قیامت کے دن دو، ایک طبقہ خوشحال خندہ پیشانی والا، ہنسنے والا، چمکنے والا، اور یہ کیا چمک ہوگی؟ ان کے چہروں پر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نور ایمان اور نور قرآن کی چمک ہوگی۔ ایمان کا ایک نور ہوتا ہے، نور چمکنا، قرآن کا نور ہوگا، ان کے چہروں پر ہوگا، چمکیں گے۔ یہ الگ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اور بعض یہ اس کے مقابلے میں بعضوں کے چہرے کالے سیاہ، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، مرجائے ہوئے ہوں گے، غبار آلود ہوں گے، قطرہ ہوں گے، ذلت والے ہوں گے۔ اور یہ کیا ہوگا؟ ان پر کفر کی، ظلمت کے اندھیرے چھائے ہوئے ہوں گے، سیاہی ہوگی، کفر کی سیاہی۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ دین کی ناقدری کی سیاہی، قرآن سے دوری کی سیاہی اس پر ہوگی، اور یہ سیاہ چہرے والے ہوں گے۔ آگے اس کا نتیجہ رب نے خود بتایا، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، ان کو کالے سیاہ چہرے والے ذلت میں اور کالی سیاہ آگ جہنم میں ہوں گے۔ اللہ کہے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، قرآن کو ماننے کے بعد قرآن سے تم نے انکار کر دیا، قرآن کو ماننے کے بعد قرآن کی ناشکری کر دی، ناقدری کر دی تھی، نبی کو مان لیا پھر بھی تم نے ناشکری کی ہے۔ یہ یہود و نصارہ بھی تھے، اور واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نبی کی بشارتیں لوگوں کو سناتے تھے۔ نبی آیا منکر ہو گئے، نبی کی آمد سے پہلے مانتے تھے نبی آخر زمانہ آئے گا، یہ صفت یہ صفت، نبی آیا تو غرض کے لیے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے، عہدے کے لیے انکار کر گئے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کو ناشکری کی ہے نہ کفر کیا تھا۔ تو یہ ہے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، آج اپنے اس ناشکری کا، ناقدری کا، اپنے کفر کا مزہ چکھو۔ اللہ ہمیں اس مزے سے بچائے۔ اور اس کے مقابلے میں اما الذین ابیضت وجوہہم، اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہاں پر، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ جنت، جنت اللہ کی رحمت ہے۔ وہ فرمایا جنت میں چہرے بھی چمکنے والے اور جنت بھی چمکنے والی، اللہ کی رحمت۔
فرمایا ہم فیہا خالدون، اور یہ رحمت ایسی ہوگی یہ چھننے والی نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہو، مزے کرو۔ دنیا کی چند روزہ زندگی اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نبی کے ساتھ، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ اللہ نے جنت کو رحمت کہا، اللہ ہم سب کو یہ رحمت نصیب فرمائے۔ لیکن اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جنت اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہی سے ملے گی، اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے۔ وہ حدیث میں لمبی تفصیل ہے۔ ہماری نمازیں کیا ہوں گی، ہمارے اعمال کیا ہیں؟ نماز دن میں 5 دفعہ، وہ بھی جو پڑھنے والے ہیں، نہ پڑھنے والی باتیں۔ بھائی نعمتیں اللہ کی کتنی ہیں، اللہ کی ایک نعمت کا شکریہ 5 نمازیں نہیں بن سکتی ہیں۔ آرام سے اللہ آنکھیں دی ہیں، یہ آنکھ کی ایک نعمت ہے، چھن جائے پتہ چلے گا، اس کا شکریہ کریں تو سجدے میں گر جائیں تو ادا نہیں ہوتا ہے۔ اور کتنی نعمتیں، بدن کے 360 حصے ہیں، اندر اعصاب ہیں، شریانے ہیں، عجیب قسم کا بچھا ہوا جال ہے قدرت خداوندی کا، کہیں بھی گڑبڑ ہو جائے تڑپ جاتے ہیں اسپتالوں کے اندر دوڑ دوڑ کر، ٹیسٹ کرا کرا کر۔ قدرت نے سارے نظام کو درست رکھا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ کھلاتا پلاتا طرح طرح کی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو یہ ہمارے اعمال نہیں ہیں، اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ اللہ کہے گا جاؤ اب میری رحمت کو جوش آئے، میری رحمت سے جنت میں جاؤ، جنت رحمت سے ملے گی۔ اعمال ذریعہ رحمت کا بنتے ہیں، باقی رحمت جنت اعمال کے بدلے میں نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے ہے۔ فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ قرآن کی آیتیں آپ کو سناتے ہیں ہم حق کو واضح کرنے کے لیے، تاکہ پتہ چلے حق کیا ہے۔ باقی اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ رکھتا ہی نہیں ہے۔ انما یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تنگی کا، مشقت کا، ظلم کا، زیادتی کا ارادہ ہی نہیں کرتا بندوں سے۔ اللہ تو تم سے آسانی اور رحمت کا ارادہ رکھتا ہے، تم خود اپنے ارادے سے اپنے لیے مشقتیں پیدا کرتے ہو۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کس مفاد کے لیے، کس غرض کے لیے، کس دولت کے لیے، کس عہدے کے لیے تم نے قرآن کو چھوڑا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، زمین میں جو کچھ ہے یہ اس کا ہے، آسمان میں جو کچھ ہے اس کا ہے، اس کے بن جاؤ وہ تمہیں دے دے گا۔ دولت کے پیچھے، غرض کے پیچھے، عہدے کے پیچھے حق کو نہ چھوڑ، یہ سب کچھ اس کا ہے۔ اگر چھوڑ کر جائے گا اسی عہدے سے تجھے ذلیل کیا جائے گا، اس کے نقشے ہمارے سامنے ہیں۔ بہت سارے بیچارے عہدوں پہ جاتے ہیں، وہی عہدہ اس کی ذلت کا ذریعہ ہے، گالیوں کا ذریعہ ہے، وہی عہدہ اس کی جیل کا ذریعہ ہے، اور پھر بھی سمجھ نہ آئی۔ فرمایا یہ سب کچھ اس کا ہے، اس کے بنو تمہیں عزت کے ساتھ دے گا، اس کے نہیں بنو گے یہی دولت رسوائی کا ذریعہ، یہی مال رسوائی اور تباہی کا ذریعہ، یہی عہدہ تباہی کا ذریعہ، یہی دولت تباہی کا ذریعہ۔ جب اس کے تابع رہ کر چلتے ہیں، بہت سارے لوگ خوشحال، الحمدللہ اللہ نے مال بھی دیا، خوشحالی بھی ہے، عزت بھی ہے، اللہ نے دیا ہے، عہدے پہ رہے لیکن عاجز بن کر تو اللہ کی نعمتیں بھی استعمال کر رہے ہیں عزت کے ساتھ، معاشرے میں بھی عزت ہے، جی فلاں عہدے پہ رہ کر بڑا عاجز اور صحیح حق ادا کر گیا، لوگوں کے ذہنوں میں اوپر والا قدر ڈال دیتا ہے۔ اور یہ تو سارے کام اس کے ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں سب کچھ اس کا ہے، اس کے بندے بنو تو اس سے لے لو، وہ دے دے گا، وہ عزت والا ہوگا۔ اور قرآن کو چھوڑ کر کرو گے تو نہیں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور آخرت میں بھی سارے معاملات اس کے پاس ہوں گے، بدلہ وہاں ملے گا۔ وہاں جو اس کو چھوڑ کر جائے گا تو تباہ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے اور دین متین کا صحیح طور پر اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔